کچے گھروں سے پختہ عمارتوں کا سفر۔ ایک وقت تھا جب میرے معاشرے میں سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ مکان کچے مگر محبتیں پکی تھی۔ دسترخوان چھوٹے لیکن برکت بے حساب تھی۔ آمدنی کم لیکن خوشیاں زیادہ تھی۔ گلی کے سارے بزرگ، دادا، ابو اور سارے بچے اپنے بچے سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی کسی کے بیٹے کو باہر کسی غلط کام کو کرتے دیکھتا تو کہتا تھا، تم فلاں کے بیٹے ہو نا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اور پھر اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مہمان آنے سے پہلے اطلاع نہیں دیتے تھے تاکہ ان کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ سب اچانک سے پہنچتے اور گھر میں جو دال روٹی بنی ہوتی اسی کو کھا کر خوش ہو جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور محبت بانٹنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ محلے کی پودگی میں چاروں طرف سوگ اور شادی پر چاروں طرف خوشیاں منائی جاتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ حلال کا رزق کماتے اور کھاتے تھے۔ بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا۔ ایک گھر میں سارے لوگ خوشی خوشی رہتے تھے۔ یہاں تربیت اتنی شدید تھی کہ جیسے ہر گلی اور ہر محلے یا چوراہے پر ہر دکان سے اشیاء کی بجائے تربیت کی پڑیاں فروخت کی جاتی تھی۔ ٹانگے والا ہو یا قلفی والا، دودھ والا ہو یا سبزی والا، سب کے سب ہی مفت میں تربیت بانٹتے پھرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ رات کو سوتے وقت گھر کے دروازے بند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت کی اتنی برکت تھی کہ بارش رحمت بن کر برسا کرتی تھی۔ مسجد ہو یا مدرسہ، اسکول ہو یا کالج، گلی ہو یا محلہ، گاؤں ہو یا پھر شہر، ہر جگہ ہی تربیت کا درس علمی اور تجرباتی طور پر دیا جاتا تھا۔ تب سارے چاچے، ماموں، دادا اور دادی تھے، ہر دوسری عورت خالہ تھی۔ استاد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتا تھا۔ بہت سارے ڈاکٹر فری علاج مہیا کرتے تھے اور بہت سارے استاد مفت ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلیں لگا کرتی تھی اور یہاں علم برسات کی طرح برسا کرتا تھا۔ یہ لوگ ان ساری کتب کے بانی تھے جو کتب آج لکھی جا رہی ہیں اور آنے والی صدیوں تک لکھی جائے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب عورت کے جسم پر لباس مکمل تھا اور مرد کی نگاہ میں عاجزی کے ساتھ حیا بھی تھی۔ گھروں میں اخبار آتے تھے، گھر، دکان، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن بھی اخبار موجود ہوتے تھے۔ لوگ وقت ضائع کرنے کی بجائے مطالعہ کرتے تھے۔ علم سیکھنے اور بانٹنے کا رواج تھا۔ گھر کی دیواریں چھوٹی لیکن پردہ بڑا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے۔ دکھ سکھ بانٹنے کا رواج تھا۔ مل کر کھانے کی روایت تھی۔ سڑکوں پر شور کے بجائے سکون تھا۔ حادثات کے بجائے یہاں بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ لالچ کا اس زمانے میں کوئی تصور نہ تھا۔ گھر کے اندر بھی محفوظ تھے اور باہر بھی، سب کام ہاتھ سے کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی رات کو جلدی سونے کا رواج تھا۔ لوگ وقت نکال لیتے تھے۔ انسان کی قدر اس کی عمر یا علم کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔ لوگ مذہبی اور مہذب تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ دولت کی بجائے علم حاصل کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ایک برتن میں پانی پیتے تھے، ایک نلکے سے پانی بھرتے تھے۔ تحائف کی صورت میں کتاب دی جاتی تھی۔ خط لکھنے کا رواج تھا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ رشتوں کی قدر تھی اور ہمسائے ماں جائے سمجھے جاتے تھے۔ خونی رشتے ہوں یا صوبائی یا پھر دور پرے کے، سب ہی کی قدر تھی۔ ہوائیں تازہ تھی، اشیاء خالص تھی کیونکہ لوگ مخلص تھے۔ پھر لالچ نے میرے معاشرے کا گھیراؤ کر لیا اور خونی رشتے ہی خون کے پیاسے بن گئے۔ 5 مرلے کے گھر میں رہنے والے 5 بھائیوں کو 5 کنال کی کوٹھی بھی کم پڑ گئی۔ ڈاکٹر کسائی بن گئے، استاد تاجر بن گیا، بزرگ بگڑ گئے، دیواریں بڑی لیکن پردہ چھوٹا ہوتا گیا۔ عورت مکمل لباس سے آدھے پر آ گئی اور مرد کی نگاہوں میں حیا کی جگہ درندگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ مہمان آنے سے پہلے اطلاع دینے لگے۔ ہمسائے ختم ہوتے گئے۔ گھر، محلے اور دکانوں پر جہاں تربیت کی پڑیاں ملتی تھی وہاں اب نفرت اور بغض کی ٹاپیوں کی فروخت ہونے لگی۔ پہلے جہاں اخبارات تھے
وہاں اب ننگے ناچ اور مجرے چلنے لگے۔ علم کی بجائے دولت والے کی قدر ہونے لگی، دکھ بانٹنے کی بجائے دکھ دینے کی روایت قائم ہو گئی۔ اشیاء میں ملاوٹ ہونے لگی، کیونکہ جہاں لوگ مخلص نہ ہو وہاں چیزیں خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بچے سے تیرے بچے کا یہ سفر میرے معاشرے کی تربیت کو دیمک کی مانند چھاٹ گیا۔ امیر ہونے کی خواہش نے انسانیت کو جوں کی طرح چوس لیا۔ لالچ کے اس عنصر نے جائیداد کے بٹوارے کے ساتھ ساتھ محبتوں، رشتوں اور خلوص کو بھی تقسیم کر دیا۔